علامتی بھوک ہڑتال کی جا رہی ہے جو کہ صبح 11 سے رات 11 بجے تک جاری رہے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آج وہ صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک علامتی بھوک ہڑتال پر رہیں گے، اور جس میں مطالبات یہ ہیں کہ قائد کی تقاریر پر سے پابندی کو ہٹایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کی تقاریر اور تصاویر پر پابندی لگانا ناانصافی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بطور سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ ایم کیو ایم کی علامتی بھوک ہڑتال آج سے شروع ہو چکی ہے۔ کارکنان صبح 11 بجے سے علامتی بھوک ہڑتال پر بیٹھ چکے ہیں، جبکہ رات 11 بجے تک یہ بھوک ہڑتال جاری رہے گی۔ اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز شجاعت قریشی سے۔ شجاعت قریشی، بتائیے گا، رابطہ کمیٹی سمیت کارکنان کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس وقت پریس کلب پر موجود ہے، بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا ہے اراکین رابطہ کمیٹی کا؟ جی بالکل، ایم کیو ایم کے قائد کی تقریر پہ پابندی اور ان کی تصاویر اور خطابات نشر نہ کرنے کے خلاف جو ہے یہاں پہ ایم کیو ایم کی جانب سے علامتی بھوک ہڑتال جاری ہے۔ یہ 4 روزہ بھوک ہڑتال ہے جو کہ 12 گھنٹے کی ہوگی اور صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک یہ جاری رہے گی۔ آج پہلا دن ہے اور اب جو ہے تمام ارکان رابطہ کمیٹی جس میں ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ ڈپٹی کنوینر ہے، اور نسرین جلیل جو کہ سینئر ڈپٹی کنوینر ہے فاروق ستار، اور ڈپٹی کنوینر نسرین جلیل کے ساتھ ساتھ سیف الورا سمیت ارکان اسمبلی اور دیگر شعبہ کے ذمہ داران ہیں۔ اس موقع پر جو ہے خواتین بھی شامل ہیں اور یہاں پر جو ہے میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ ایک بھوک ہڑتال کے دوران کسی بھی مظاہرین کی کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو وہاں پر طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ یہاں پر جو ایم کیو ایم کے رہنما ان کا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد کا یہ جو ہے حق ہے آئینی اور قانونی کہ وہ اپنے خطاب کر سکیں، اور انہوں نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ آئندہ اپنی تقاریر میں ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 19 کے تحت یہ جو پابندی عائد کی گئی اس کو فوراً ہٹایا جائے، اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت ہے جس کے قائد کے خطاب پر پابندی عائد کی جو کہ غیر جمہوری عمل ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں بھی ہمارے اس بات کو متفق ہیں کہ جو پابندی عائد کی گئی سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے عدلیہ سے رجوع کیا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ زیر سماعت ہے۔ 23 تاریخ کو پیر کے روز اس مقدمے کی سماعت ہوگی اور جب اس دن تک یہ بھوک ہڑتال جاری رہے گی۔ جی اچھا، شجاعت قریشی یہ بتائے گا، کارکنان کتنے پرعزم دکھائی دے رہی ہیں بھوک ہڑتال کو لے کر، ساتھ ہی جو ان کا مطالبہ ہے کہ قائد کی تقاریر پر سے پابندی ہٹائی جائے؟ دیکھیں، یہاں پر جو مظاہرین ہیں جو کہ بھوک ہڑتال میں شامل ہیں یہ تمام لوگ پرعزم ہیں اور پرعہد بھی ہیں کہ یہ اپنے قائد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اپنے قائد کے حقوق کو واپس دلانے کے لیے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے قائد نے جو ہے ان کو وہ تمام حقوق فراہم کیے جو کہ ان کو نہیں فراہم ہوئے تھے، جو ان کو حقوق حاصل نہیں تھے، اس لیے ان کو اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے خلاف جو پابندی عائد کی گئی ہیں ان کے ہٹانے کے لیے یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت تک یہ احتجاجی مظاہرہ جاری رہے گا جب تک ان کے قائد کے خطابات سے پابندی ہٹ نہیں جاتی۔ ایم کیو ایم نے اس سے پہلے لندن میں بھی 2 روزہ بھوک ہڑتال کی تھی علامتی برطانوی وزیر اعظم کی سرکاری رہائشگاہ کے باہر، اور جو ہے وہاں پر بھی انہوں نے یہ اسی طرح سے بھوک ہڑتال کی تھی، اور وہاں پر بھی رابطہ کمیٹی کے ارکان اور بڑی تعداد میں کارکنان شامل تھے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا کیمپ لگایا گیا ہے جس میں سینکڑوں جو کارکنان ہیں رابطہ کمیٹی کے ارکان ہیں وہ یہاں پر اس کیمپ میں موجود ہیں، اس میں ارکان اسمبلی بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ ان سب کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے قائد کے اوپر جو پابندی عائد کی ہے ان کے خطابات کو ہٹائی جائے۔ اس کے ساتھ جتنے بھی اس کیمپ کے شرکا ہیں، بھوک ہڑتال کے شرکا ہیں، ان سب کو ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ان کو پھولوں کے ہاتھ پہنائے گئے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھایا جائے کہ وہ اپنے قائد کے لیے یہاں پر بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا شجاعت قریشی، بھوک ہڑتال جو جاری ہے یہ کیا روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی، کتنے روز تک یہ جاری رہے گی؟ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر اس بھوک ہڑتال کے بعد بھی ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو مزید کوئی لائے عمل بیان تیار کیا گیا ہے آئندہ کے لیے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ 4 روزہ بھوک ہڑتال ہے جو کہ علامتی ہے، صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک یہ جاری رہے گی۔ آج پہلا دن ہے اور یہ 4 روز تک جاری رہے گی، جمعہ، ہفتہ اور اتوار اور پیر کے روز تک۔
اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم اس وقت احتجاجی مظاہرے کرتے رہیں گے جب تک ہمارے قائد کے اوپر سے جو ہے پابندی اٹھا لی نہیں جاتی۔ اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم سڑکوں پر نکل آئی ہے، ایم کیو ایم نے کئی مظاہرے بھی کیے اس حوالے سے کہ ایم کیو ایم کے قائد کے خطابات پر جو پابندی اس حوالے سے کئی مظاہرے کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایم کیو ایم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم دھرنوں پر بھی غور کر رہے ہیں، اگر ہمارے قائد کے اوپر سے ان کے خطابات پر سے پابندی ہٹائی نہیں جاتی تو ہم دھرنے بھی دیں گے، اور اگر ہم نے دھرنے دیے تو پھر جس طرح سے تحریک انصاف نے اسلام آباد میں دھرنے دیے تو چین کے صدر پاکستان نہیں آ سکے تھے، لیکن جب ایم کیو ایم دھرنا دے گی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر نہ پاکستان کا وزیر اعظم کہیں جا سکے گا اور نہ ہی کوئی اور نہ پاکستان کا صدر کہیں جا سکے گا اور نہ کوئی صدر پاکستان آ سکے گا۔ تو ان کا یہ کہنا یہ کہ کراچی معاشی ہب ہے اور ہم اس کراچی کا جو ہے مینڈیٹ رکھتے ہیں، ہمارے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے اور ہمارے حقوق غصب کیا جا رہا ہے، اور ان کا مطالبہ یہ کہ ہمارے حقوق فوراً فراہم کیے جائیں اور جو قائد کے اوپر جو پابندی عائد کی ہے خطابات پر اس کو فوراً ہٹایا جائے۔ جی اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا شجاعت قریشی کے متحدہ قومی موومنٹ کے جو عہدے داران ہیں وہ تو بڑی تعداد میں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، کیا اطراف میں کارکنان کی بھی بڑی تعداد موجود ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہاں پر جو ایم کیو ایم نے بھوک ہڑتال جاری رکھی ہوئی ہے، انہوں نے بہت سسٹمیٹکلی یہ بھوک ہڑتال کا کیمپ لگایا ہے۔ آج سینئر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت میں یہ بھوک ہڑتال جاری ہے۔ شجاعت قریشی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے نمائندہ میٹرو ون شجاعت قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اس وقت بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اسی تمام تر معاملے پر گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ رابطہ کمیٹی کے رکن امین الحق صاحب۔ بہت شکریہ میٹرو ون نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ امین صاحب بتا دیجیے گا، متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے اس وقت بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، 4 روز تک یہ جاری رہے گی، کتنے پرعزم دکھائی دے رہی ہیں کہ جو آپ کا مطالبہ ہے قائد کی تقاریر سے پابندی ہٹانے کا وہ منظور کر لیا جائے گا؟ دیکھیں جی، چونکہ ایم کیو ایم ایک جمہوریت پسند جماعت ہے اور جمہوری اصولوں کے عین مطابق ہم نے ایک انتہائی پرامن علامتی بھوک ہڑتال کا انعقاد کیا ہے، اور اس بھوک ہڑتال کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ کے تمام منتخب یو سی چیئرمین وائس چیئرمین اس میں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اراکین قومی و صوبائی اسمبلی موجود ہیں، اور اس بھوک ہڑتال کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تمام زبان بولنے والے، چاہے وہ سندھی بھائی ہوں، بلوچی بھائی ہوں، پختون بھائی ہوں یا اردو بولنے والے ہوں، تمام لوگ موجود ہیں، اور تمام لوگ انتہائی پرعزم ہیں کہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جو ارباب اقتدار ہے وہ ہماری بات سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بانی و قائد الطاف حسین کے اوپر تحریر، تصویر اور تقریر پر میڈیا پر جو پابندی لگائی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہوگا۔ اچھا، امین الحق صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے پیشگی طور پر اس بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا، اس بارے میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن تو دیکھنے میں نہیں آئیں گی یا آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے؟ چونکہ ہم نے باقاعدہ آئین اور قانون کے مطابق حکومت سے اجازت لی ہے، پرمیشن لینے کے بعد ہم پروٹیسٹ کیمپ پہ کراچی پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہیں، تو سو فار ہمیں انتظامیہ کی طرف سے یا سندھ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے، اور چونکہ ہم انتہائی پرامن ہیں، اور اب وقفے وقفے سے مختلف این جی اوز اور مختلف مارکیٹ ایسوسیشن، چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی اب اپنا سولیڈیریٹی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیمپ پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ شہر ایم کیو ایم کا ہے، اور اس شہر میں رہنے والے تمام لوگ بلا تفریق رنگ و نسل اور سیاسی نظریے سے بالا تر ہو کر ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین سے جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں۔ اچھا امین صاحب، مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ اگر علامتی بھوک ہڑتال بھی کام نہیں کرتی ہے، تقاریر پر سے پابندی نہیں ہٹتی ہے، تو پھر کیا لاہے عمل ہوگا آئندہ کا رابطہ کمیٹی کا؟ دیکھیں، چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایم کیو ایم ایک پرامن سیاسی جمہوری جماعت ہے، ہمارے یہاں تمام فیصلے مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے ہم نے اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اپنا پروٹیسٹ لانچ کرایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف شہر کے مختلف علاقوں کے اندر ہم نے احتجاجی ریلیاں نکالی ہیں۔ اب ہم نے جسے کہتے ہیں آخری اسٹیج کے طور پہ علامتی بھوک ہڑتال کی ہے، اگر اس کے باوجود بھی ہماری بات نہیں مانے گی تو ڈیفینیٹلی رابطہ کمیٹی مشاورت کرے گی، اور مشاورت کے بعد کوئی بڑا اقدام بھی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رکن رابطہ کمیٹی امین الحق اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کہنا ان کا یہی تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک جمہوری جماعت ہے، اور جمہوریت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ ہماری بات سنے گی اور قائد کی تقاریر پر سے پابندی ہٹ جائے گی۔
और यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हाजिर होंगे कुछ मजीद खबरों